اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 23-24 دو آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 23 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 23 جو ہے سورہ یوسف کی، وراودتہ یعنی کہ اس نے، یعنی جیسے ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان جو حملہ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ خود کو ڈیفنس میں بچاتا ہے، آفینس اینڈ ڈیفنس. تو راودت جو ہے راود، وہ اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ سیڈیوس کر رہی تھی اور وہ خود کو بچا رہے تھے یوسف علیہ السلام. تو وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، تو وہ جس کے گھر میں تھے، تو وہ جس کے گھر میں تھے یعنی کہ مطلب جس عورت کے گھر میں تھے، کیونکہ جیسے کہ اکثر ایسے مطلب شاہی لوگ اور منسٹر اور جیسے کہ مطلب جو کنگز اور پرنس اور ایسے سب رہتے ہیں، جو ان کے ہمیشہ ان کی بیویاں رہتی ہیں، تو ہر بیوی کا اپنا مینشن ہوتا ہے، اپنا گھر ہوتا ہے. تو وہ یعنی اب یہ جو گھر ہے یعنی یہ جس کے گھر میں مطلب وہ تھے، تو یعنی وہ جو منسٹر کی وائف، کیونکہ وہی وائف کو انہوں نے سب سے پہلے یہ بولے تھے نا کہ ان کے رہنے کا ایک دم آنریبل، یعنی ان کا وہ کرنا، ان کا رہنا. تو ویسے ہی یہاں پر کہ جب کہا گیا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، تو وہ جس کے گھر میں وہ تھے اس نے ان کو مطلب بہکانے کی کوشش کی، یعنی سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، اور وہ خود کو بچا رہے تھے. وغلقت الابواب، اور یہاں پر غلقت، غلہ یعنی شدہ ہے، اس کا مطلب بہت سارے لاکس تھے جس کو اس نے مطلب دروازے تھے، لاکس تھے جس کو اس نے بند کیے. وغلقت الابواب، تو کیونکہ باب نہیں کہا گیا، ابواب ہے یعنی کہ مطلب ڈورز، تو وہ کافی سارے ڈورز تھے جس کو لاک کیا گیا. وقالت، اور اس نے کہا اس عورت نے، حیت لک، حیت لک جو ہے اس کے دو میننگ ہوتے ہیں کہ تو پھر اب آ جاؤ، اور یا پھر آئی ایم ریڈی، یعنی کہ مطلب میں ریڈی ہوں، آ جاؤ. تو یعنی دونوں میننگ اس کے ہوتے، حیت لک. قال معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، انہو ربی، کہ وہ ہے جو میرا رب، احسن مثوایا، یعنی جس نے مجھے اتنا اچھا یعنی کہ مطلب رہنے کا اور سب کچھ، یعنی جیسے جو اللہ نے نہیں جیسے کہا کہ ہم نے پھر ان کو مطلب بہت اچھی طرح زمین میں اسٹیبلش کر دیا، تو اتنا احسن مثوایا نے میرے لیے اتنا اچھا یعنی رہنے کا، اس مطلب جو جگہ میرے لیے رہنے کی اتنی اچھی میرے لیے انہوں نے کی. تو اب یہاں پر ربی جو ہے نا، وہ اس زمانے میں مطلب جو تمہارا مطلب ماسٹر ہے، تمہارا آقا ہے، تو وہ بھی رب ہے، بادشاہ بھی رب ہے، اور پھر جیسے کہ مطلب اور اللہ تو رب ہے ہی. تو یہاں پر جب انہوں نے کہا ربی یعنی میرا رب، احسن مثوایا، اس نے میرے لیے اتنا اچھا سب رہنے کا کیا، تو اب وہ اللہ بھی ہے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے سب بندوبست کیا، لیکن وہاں پر وہ ماسٹر بھی تو ہے نا، اس عورت کا شوہر عزیز، جس نے وہ رہنے کا اتنا اچھا سب ان کے لیے بندوبست کیا کہ ان کو ایک نوکر کی، ایک سلیو کی حیثیت سے نہیں رکھا گیا. تو انہوں نے کہا ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، اور کہا کہ یقیناً لا یفلح الظالمون،
ظالم جو ہوتے رانگ ڈوئرز یعنی غلط کام کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، انہوں نے یہ کہا. But she in whose house he was sought to seduce him, and she fastened the doors and said, Now come. He said, Allah forbid. Truly, your husband is my Lord. He made my sojourn agreeable. Truly, to no good come those who do wrong. اور اس کی دو نوٹس ہے 1666 and 1667. 1666 The Aziz had treated یوسف علیہ السلام with honor. یعنی وہ جو وہاں منسٹر جو ہے عزیز مصر، اس نے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی عزت کے ساتھ یعنی ٹریٹ کیا. He was more his guest and son than his slave. یعنی کہ وہ یوسف علیہ السلام اس کے مہمان اور اس کے بیٹے کے مانند تھے، سلیو اور غلام کے مانند نہیں. In trying to seduce Yusuf alayhi salam in these circumstances, his wife was guilty of a crime against Yusuf's own honor and dignity. یعنی کہ سب سے پہلے تو وہ عورت اگر یوسف علیہ السلام کو جس طرح سے بہکا رہی تھی، وہیں پر یوسف علیہ السلام کا جو مطلب ان کا جو وقار اور ان کی جو رسپیکٹ ہے، آنر ہے، وہ تو وہیں پر مطلب اس کے خلاف مطلب جا رہی تھی. ان کے کہ جو جرم وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ وہیں پر ان کے اس آنر کو، ان کے ڈگنیٹی کو گرا، یعنی اس کے خلاف تھا وہ. اینڈ دیر واز اے تھرڈ فالٹ ان ہر ارتھلی لو. اور تیسرا اس کے اندر نقص یہ تھا، جو اس کی یہ محبت جو تھی، یہ ڈیزائر جو تھی، یہ زمینی ہے نا، زمینی خواہشات. کیونکہ جب انسان گرا ہوا ہوگا تو اس کی زمینی خواہشات زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ زمین سے چپک کے رہے گا. اس کی خواہشات کو کہا جائے گا ارتھلی لو، یعنی زمین کی خواہشات، کیونکہ وہ اتنا نیچے گر چکا ہے کہ اب اس کی زمین کی خواہشات ہے کہ اس کو مال چاہیے، اس کو مطلب متاع چاہیے، اس کو مطلب اس طرح سے مطلب زنا بھی چاہیے، اس کو اور غلط چیزیں چاہیے، یا اس کو دنیا کی تمام چیزیں چاہیے، کیونکہ وہی ہے دنیاوی محبت، مٹیریل محبت، ارتھلی لو. تو اس کا تیسرا فالٹ یہ تھا کہ وہ زمینی خواہش کے پیچھے تھی، اس کی محبت جو تھی وہ زمینی تھی. ٹرو لو بلاٹس سیلف آؤٹ، کیونکہ جس کی سچی محبت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے خود کو آؤٹ کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا. اٹ تھنکس مور آف دا لوڈ ون دین آف دا سیلف. وہ اپنے بارے میں نہیں سوچے گا، بلکہ جو جن سے وہ محبت کرتا ہے انسان، وہ اسی کے بارے میں سوچے گا. اپنے آپ کو تو وہ پہلے ہی ہٹا ہی دیتا ہے کہ نہیں، جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ہستی نہیں ہے، بلکہ جن سے وہ محبت کرتا ہے بس وہی ہے، ان کے لیے ہی وہ سب کچھ کرے گا. The Aziz's wife was seeking the satisfaction of her own selfish passion and was in treason against Yusuf alayhi salam's pure soul and his high destiny. یعنی عزیز کی جو بیوی تھی وہ تو اپنا سیٹسفیکشن چاہ رہی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ میری تسکین ہو، یہ میرا جو جنون ہے، یہ محبت جو جنون کے لیول پہ، تو یہ سیلفش پنا جو اس کے اندر ہے اس کو اپنے آپ کی پڑی تھی. یعنی کہ بس ابھی مجھے یہ چاہیے، مجھے چاہیے. مگر دیکھا جائے تو ایک طرف وہ ایک ایسی یعنی کہ مطلب گری ہوئی چال چل رہی تھی جس سے یوسف علیہ السلام، جن کی یعنی ان کی روح بھی اتنی پاکیزہ، اور اللہ نے ان کا جو ڈیسٹینی ان کی جو بہت ہائی رکھا ہے کہ ان کو نبوت اور ان کو اس سے نواز رہا ہے، اور وہ آگے ان کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے جو وہ کرنے والے ہیں، وہ ساری چیزوں کے خلاف ایک جال بن رہی ہے ایک طرح کا. It was inevitable that Yusuf علیہ السلام should repel the advances made by the wife of the courtier. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بہت ناممکن تھا کہ وہ اس کی جو جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہی تھی، پہل کر رہی تھی، کہ اس کو وہ رد کرے. ابھی وہ ایک بڑی مطلب پرنسس یا جو بھی ہے، مطلب ایک منسٹر کی وائف ہے، پرنسس کے لیول پہ ہوتی ہیں، اور اوپر سے وہ مطلب تم پہ مہربان ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہی ہوگی آگے پیچھے پلیز کرنے کے لیے، کہ ایک تو انسان جو ہے وہ تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے گرویدہ،
یعنی ان کے لیے کتنا مشکل تھا اس کے ایڈوانسز کو روکنا اور رد کرنا، کہ وہ جو ہے وہ اتنے بڑے منسٹر کی وہ بیوی ہے. اس کے بعد ہے نوٹ 1667. یوسف علیہ السلام's plea in rejecting her advances is threefold. یعنی یوسف علیہ السلام جس طرح سے اس کی جس کا وہ آگے بڑھ کے جو وہ کرنا چاہ رہی تھی، اس سے وہ جو اس کو رد کیے جا رہے تھے، اس کے اندر 3 تہ تھی. 3 تہ. نمبر 1، I owe a duty and so do you to your husband the عزیز. یعنی عزیز کی طرف میرا ایک فرض ہے، کیونکہ وہ میرا ماسٹر ہے، میرا آقا ہے، اور جس نے مجھے اتنے مطلب اپنے پاس اتنی اچھی جگہ میں رکھا، اور وہ تمہارا شوہر ہے. تو میرا فرض یہ ہے اور تمہارا بھی یہ ہے کہ تمہارا وہ شوہر ہے، اس لیے تم کو یہ چیز مطلب نہیں جچتی. نمبر 2، the kindness, courtesy and honor with which he has treated me entitled him to more than mere gratitude from me. یعنی جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ اتنی نرماس کا سلوک کیا ہے اور اتنی اچھائیاں انہوں نے میری طرف کی ہے، اور پھر اتنا مجھے عزت اور مرتبہ دیا ہے کہ اس کی وجہ سے میں صرف ان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، مجھے اس سے بہت زیادہ ان کے لیے کرنا چاہیے. اور نمبر 3 جو تھا، تیسرا فولڈ، وہ یہ تھا، in any case do you not see that you are harboring a guilty passion. تو کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ جو تم چیز اپنے اندر پال رہے ہو ایک، تو وہ تو تمہارا بہت ہی ایک جذبہ، بہت ہی یعنی جو تم کو خبط سوار ہوئی ہے، جنون یا جذبہ، وہ تو خطا کار ہے، فاسد ہے. And that no good can come out of guilt. اور جو جرم تم کرنا چاہ رہے ہو اس سے کیا کوئی بھی بھلائی آ سکتی ہے؟ یعنی غلط کام کر کے تم یہ بولو گے ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں، تو وہ اس میں سے بھلائی کیا آ سکتی ہے؟ We must all obey laws, human and divine. ہم سب کو قانون جو ہے اس کو نبھانا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، خواہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہو جو کہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے، اور جو ڈیوائن ہے اللہ کی شریعت، اس کو بھی فالو کرنا ہے ہم کو، کیونکہ وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. تو خواہ وہ ڈیوائن ہو، اللہ کی طرف سے شریعت دی گئی ہو، اور ایک انسانی قانون بنا ہوا ہو کہ بھائی جو بھی چیزیں انسانی قانون کے اندر آتی ہے وہ تمام کی تمام ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. آیت نمبر 24. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین، اللہم آمین. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور وہ جو تھی اس نے مطلب ان کی بہت ہی یعنی جیسے ان کو ڈیزائر کری، اس نے بہت ہی اس کے اندر بہت خبط سوار تھا، بہت ہی جنونی ہو کر ان کو اس نے ان کی خواہش کی، انہوں نے وہ جو تھی عورت. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی آ جاتے کہ اس کی خواہش مطلب کر بیٹھتے، لیکن لولا اگر نہ دیکھتے رآ برہان ربہ، کہ اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کی ایک برہان، یعنی کہ مطلب اللہ نے ان کو جو دکھایا ایک برہان، یعنی کہ مطلب ایک ایویڈنس، تو وہ اگر اپنے رب کا ایک برہان نہ دیکھتے تو وہ اس میں آ جاتے، یعنی ان کو بھی وہ چیز ڈیزائر آ جاتی. لیکن کیونکہ ایک سامنے جو عورت ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور اوپر سے مطلب وہ بھی تو انسان ہے، یوسف علیہ السلام وہ بھی جوان ہے، انسان ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ مطلب اس کی بھی خواہش آ جاتی، لیکن اللہ کی ایک برہان انہوں نے دیکھی. اور اس کے لیے مطلب اکثر جو بھی الگ الگ اسکالرز نے کہا ہے، تو ڈاکٹر اسرار احمد کا کہ انہوں نے جب اس کے بارے میں کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو
یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ دکھائی دیے جیسے، اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے کہ باز رہو، رک جاؤ. تو یہ ایک چیز کے لیے بولا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ کہ ان کو فرشتہ نظر آیا اور وہ رک گئے. والفحشاء انہو، یعنی وہ خواہش کیے، وہ ڈیزائر کے آنے سے پہلے ہی وہ رک گئے، یعنی کہ ان کے اندر وہ ڈیزائر آتی اس سے پہلے انہوں نے اپنے رب کی برہان کو دیکھ لیا نا. تو والفحشاء، تو اللہ یہاں پر کہتا ہے رب کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یعنی اللہ کہتا ہے اور یوں ہی اسی طرح سے ہم نے ان کو دور کر دیا، یعنی ہم نے ان کو ہٹا دیا. لنصرف عنہ السوء، یعنی جو سو یعنی ایول، برائی، گندی، فحشا یعنی کہ مطلب انڈیسنٹ ڈیڈز، یعنی کہ مطلب بے حیائی کے کام. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس چیز سے ہٹا دیا ان کو. اب یہ ہٹانا کیا ہے سوچو، اللہ نے کیسے ہٹایا؟ اللہ نے وہاں تو ان کو پلٹا دیا، لیکن جب جو اصلی ہٹانا تھا وہ تو وہ تھا نا جو جیل میں چلے گئے. تو اللہ نے تو یہ بولا کہ ہم نے ان کو بچایا نے ہٹایا، لیکن دنیا کے حساب سے کوئی کیا بولے گا، ارے وہ تو بیچارے جیل میں چلے گئے. لیکن اللہ کیا بول رہا ہے وہ دیکھو، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یعنی ہم نے سوء سے اس کو بچایا، والفحشاء، اور گندے اعمال سے ہم نے ان کو بچایا، فاحش. انہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے یقیناً وہ تھے یوسف علیہ السلام، من عبادنا المخلصین، وہ تھے ہمارے مخلص بندوں میں سے. اور یاد رکھنا مخلص بولو گے نا تم تو وہ ہے فاعل، یعنی کہ مطلب جو کرنے والا، مگر مخلص بولو گے نا ود فتحہ یعنی کہ اوپر زبر آئے گا مخلص، تو وہ ہے کہ جو وہ بندہ مطلب یعنی کہ ہے مخلص. تو جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین، وہ اللہ ہم کو مخلصین بندوں میں سے بنا، تیرے وہ چوزن بندے جو ہے جن کو تو نے مخلص بنایا، یعنی کہ بالکل خالص تیرے، صرف تیرے، تو وہ بندوں میں سے تو ہم کو بنا. تو مخلصین بولنا، مخلصین نہیں بولنا، وہ مخلص نہیں ہے، مخلص ہے. And with passion did she desire him، اور وہ جنون کے ساتھ یعنی and he would have desired her but that he saw the evidence of his Lord. Thus did we order that we might turn away from him all evil and indecent deeds, for he was one of our servants chosen، یعنی کہ خاص. اور اس کی ہے notes 1 and 2، 1668 and 1669. 1668 she was blinded with passion، یعنی وہ تو بالکل اپنے جذبات میں اندھی ہو گئی تھی. اینڈ ہز پلی، اور کیونکہ جو ایک اس کا جو رتبہ تھا کہ وہ ایک منسٹر کی وائف تھی، تو یہ ایسے جب امیر لوگ یا بہت شہزادی یا پرنسز یا بہت رچ لوگ، امراء جو ہوتے ہیں امیر، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کی اگر کوئی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو تو وہ اور پاگل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ اندھی ہو گئی اپنے جذبات میں. اینڈ ہز پلی ہیڈ نو افیکٹ آن ہر، تو وہ کتنا بھی بول رہے تھے کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا چاہیے، وہ تمہارا شوہر ہے، اور یہ سب جو بھی انہوں نے بولا سب کچھ کہ یہ غلط جذبات ہے جو تم اپنے اندر پیدا کر رہے ہو، یہ غلط ہے، تو یہ سب کچھ کوئی اثر نہیں کر رہا تھا اس عورت کو. He was human after all، کیونکہ وہ بھی تو انسان تھے. And her passionate love and her beauty placed a great temptation in his path، کیونکہ ان کے راستے کا بھی وہ روڑا بن رہا تھا نا، کہ وہ جو اس کی ایسی محبت پاگلوں کی جیسی، اور اوپر سے یعنی وہ تو ایک ان کی جو مطلب حیثیت تو ایک غلام کی ہی تھی، بھلے ان کو رکھا نہیں گیا تھا ویسا، لیکن پھر اگر اتنی بڑی ان کی جو باس ہے، یعنی ان کی مطلب ان کی جو مالکہ ہے یعنی مالکن، وہ اتنی جذباتی ان محبت اگر وہ کر رہی ان سے، اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی ان کے راستے کی. بٹ ہی ہیڈ اے شیور ریفیوج، مگر انہوں نے صحیح پناہ لی تھی، his faith in Allah
کہ उनका ईमान अल्लाह पे था. His spiritual eyes saw something, और उनकी रूहानी आंखों से उन्होंने कुछ देखा, that her eyes blinded by passion did not see. तो वो औरत जो जज्बात के अंदर अंधी हो गई थी, उसने कुछ नहीं देखा. She thought no one saw when the doors were closed, क्योंकि दरवाजे सारे बंद थे. एक ही क्लिप बंद करके क्लिक करके नहीं हो गया था लॉक, बहुत सारे लॉक किए गए थे. तो उसने सोची कोई नहीं देख रहा है. He knew, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे that Allah was there, कि अल्लाह वहां मौजूद है और अल्लाह देख रहा है. That made him strong and proof against temptation. और यही वजह है जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको वो मतलब और कुव्वत दे दी कि वो उस टेम्पटेशन के खिलाफ जमे रहे, हिले नहीं और गिरे नहीं. फिर नोट है 1669, द क्रेडिट ऑफ आवर बीइंग सेव्ड फ्रॉम सिन इज ड्यू नॉट टू आवर वीक अर्थली नेचर बट टू अल्लाह. यानी क्रेडिट तुम किसको दोगे? अगर तुम किसी भी गुनाह से बचते हो तो तुम किसी भी गुनाह से बचते हो तो वो हमारी जमीनी जो हमारी फितरत है उसकी कमजोरी वो होती है. और तुम क्या उसकी वजह से बचे? नहीं, अल्लाह ने बचाया तो बचे, अल्लाह नहीं बचाता तो नहीं बचते. वी कैन ओनली ट्राई, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं लाइक यूसुफ अलैहिस्सलाम, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोशिश की टू बी ट्रू एंड सिंसियर, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो बिल्कुल सच्चे रहें, हक पे रहें और बिल्कुल सिंसियर रहे, यानी कि मुखलिस रहे. अल्लाह विल प्यूरिफाई अस. अगर हम ये चीज करेंगे तो अल्लाह हमको बहुत प्यूरिफाई करेगा और पाकीज़ा करेगा और हमारे लिए और दरवाजे खोलता चला जाएगा. कि अगर हमने कोशिश की, यानी एक इंसान है जिसके पास समझो कि बहुत सारा इल्म है और किसी के पास जस्ट दरमियाना इल्म है, कोई ऐसा है जिसके पास इल्म ही नहीं है, बस खाली वो इतना ही जानता है कि ये बुरा है, ये गलत है, और जब कोई उसको गलत की तरफ इनवाइट करे और वो अपने आप को रोक के रख के एकदम नहीं, बिल्कुल उसको कुछ नहीं मालूम है, वो कुछ नहीं जानता, या फिर उसको समझो कि मालूम है कि झूठ ही बोलना गलत है और वो अपने आप को रोक के रखे कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा. तो वो जब वो बंदा जो कुछ भी नहीं जानता वो भी अगर एक छोटी सी बात जानता है कि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है और उस पर जमा रहता है, तो अल्लाह फिर उसके लिए दरवाजे खोलता है और उसकी रूह को पाकीज़ा करता चला जाता है और दरवाजे खुलते चले जाते हैं अल्लाह की तरफ से उसके लिए. तुम एक चीज को कुरान की कोई याद करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे और तुम और भी ज्यादा उसको याद कर सकोगे. या तुम जो भी बुराई से बचना चाहते हो वो बुराई से बचने के लिए भी अगर तुमने एक कोशिश की तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद आएगी तुम्हारे लिए और दरवाजे खुलते चले जाएंगे. अल्लाह विल प्यूरिफाई अस एंड सेव अस फ्रॉम ऑल दैट इज रॉन्ग. जो भी गलत है उस सब से अल्लाह हमको बचाता रहेगा और पाक करता रहेगा. टेम्पटेड बट ट्रू, यानी तुम थोड़े आजमाइश में आ गए, थोड़े ललचा गए, टेम्पटेड हो गए, लेकिन तुम अपनी जगह पे पूरे ट्रू हो, मक्कम हो, सच्चे हो अल्लाह की तरफ. वी राइज अबाव अवर सेल्व्स, तो हम अपने ही जो हमारा वजूद है हम उससे भी ऊपर उठते हैं, फिर अपने ही वजूद से ऊपर उठ जाते हैं हम, क्योंकि हमको वो सच्चाई पे कायम रहना है, वो ट्रू रहना है. टेम्पटेड तो होएगा इंसान, कोई भी चीज कभी देख के टेम्पटेड होएगा, कोई अच्छी चीज देखा तो टेम्पटेड होएगा, कोई अच्छी गाड़ी देखी तो टेम्पटेड होगा, लेकिन मगर वो अपनी जगह पे बिल्कुल ट्रू है, मक्कम है, वो हिला नहीं कि भाई वो टेम्प्ट होके उसने गलत काम किया अब हासिल करने के लिए, नहीं वो नहीं. तो अब उसने अपने आप से वो कितना बुलंद हो गया, वो जो था उससे और बुलंद हो गया वो. अब हम इसका पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसीर इब्ने कतीर.